اور جب زندگی پوری ہو جائے گی تو ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے عمر کس چیز میں کھپائی بتائیے. جی ہاں وقت دیا تھا کام کرنے کے لیے، تو اس وقت کا جواب لاؤ. پھر عمر کا بہترین حصہ جوانی ہوتا ہے، اور جوانی ختم ہو گئی تو یہ زندگی ختم ہو گئی. ڈرے گا کہ عمر جوانی بے رفت، جوانی بے رفت زندگانی بے رفت. یہ جوانی گئی کہ زندگی گئی؟ اب کچھ نہیں کر سکتے، لاچار ہیں. ہاں اس لیے دوسرا سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں لگایا. یہ سوال ہے. اور مال کہاں سے آیا، کہاں لگا؟ مال بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو مال کہاں سے آیا تھا، کہاں سے لیا تھا آپ نے، اور پھر کہاں لگ گیا؟ اس کا جواب لاؤ. اور دین کی جو باتیں تمہارے سامنے آئی تھی، تمہارے علم میں آئی تھی، اس پر کتنا عمل ہوا، اس کا جواب دو. ایک سوالوں کا پورا ایک تمہار. ہاں وہ بتایا گیا ہے تاکہ لوگ اپنا جواب تیار کریں، ذمہ دار ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ کام پورا ہوا تو حساب دینا ہوگا. کسی کو کام پر رکھا ہے، کسی کام پر لگایا ہے، جب وہ کام سے واپس آوے تو اپنے کام کا حساب دے. ضابطے کی بات ہے. کام پورا ہو گیا، زندگی پوری ہو گئی، کہ اپنی زندگی کا حساب لاؤ. تو یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ ہم یہاں ذمہ داری پر ہیں. اور حدیث شریف میں ہے کہ اس کے قدموں کو ہٹنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ اس کا وہ جواب نہ دے. ویسے قدم نہیں ہٹا سکتا بندہ جب تک کہ اس کے جواب نہ ہو جائے. تو یہ ساری بات اس لیے سمجھائی ہے تاکہ دنیا کو لوگ ذمہ داری کی چیز سمجھیں. ذمہ داری کی جگہ ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. کس میں پیدا کیا؟ کہ مشقتوں میں ہے. یہ تو ساری ذمہ داری اس کو پوری کرنی ہے. ہاں یہ نہیں کہ اس نے ہوا کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، سیر سپاٹے کے لیے پیدا ہوا ہے، کہ نہیں، یہ تو مشقتوں میں پیدا ہوا ہے، ذمہ دار ہے. اس لیے اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے اور پکڑ بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے. دونوں چیزیں آدمی سے وابستہ ہیں. پکڑ بھی انسان سے وابستہ ہے اور مدد بھی انسان سے وابستہ ہے. اور کسی مخلوق کے لیے نہیں ہے پکڑ، جناتوں اور انسانوں دونوں کے لیے ہی ہے. کیوں؟ یہ دونوں پر ذمہ داری ہے. جناتوں کو بھی تبلیغ ہوئی ہے. کیا ہوئی؟ روایتوں میں ہے کہ 6 اجتماع تو حضور نے کیے ہیں جنوں کے. 6 دفعہ ان کو جوڑا ہے. سمجھے نہیں؟ تبلیغی اجتماع کہ جنوں کا بھی اجتماع 6 دفعہ جوڑا ہے آپ نے جنوں کو، کیونکہ ان کا بھی حساب کتاب ہونے والا ہے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ٹھہر جاؤ جنات اور انسان، ہم تمہارے لیے بھی فارغ ہوتے ہیں پوچھنے باشنے کے لیے. ہاں تو پکڑ بھی ان کی ہوتی ہے اور مدد بھی ان کی ہوتی ہے. ذمہ داری پوری کرنے والوں کی مدد ہوتی ہے اور ذمہ داریوں سے منہ موڑنے والوں کی پکڑ ہوگی. یہ ضابطے قاعدے ہیں تاکہ ہر آدمی دنیا میں ہوشیار رہے کہ پکڑ بھی ہمارے لیے اور مدد بھی ہمارے لیے، جہنم بھی اور جنت بھی. کیا؟ جہنم اور یہ جنت، کہ وہ بھی انہی کے لیے ہے. کہ ہر آدمی سے جنت اتنی قریب ہے جتنی اس کی چپل کی پٹی، اور ہر آدمی سے جہنم اتنی قریب ہے جتنی اس کی چپل کی پٹی. ہاں کوئی دور نہیں ہے. چپل کی پٹی ہوتی ہے نہیں انگوٹھے کے ساتھ، تو اتنی قریب ہے جنت اور جہنم، دور نہیں ہے. ہاں شرح کے نال
تو اس لیے یہ بات خوب ذہن میں ہونی چاہیے کہ ہم یہاں ذمہ داری پر ہیں، موج شوق پر نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اس لیے تیاری کرنی ہے کس کام کی؟ کہ اپنی ذمہ داریوں کے سمجھنے کی اور اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی۔ اور اس سے اگلی بات میرے دوستو یہ ہے کہ جتنا سامان اللہ نے دیا ہے، مال، اسباب، عقل، سمجھ، جسم کی طاقت، کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو دی ہیں وہ بطور امانت کے دی ہے۔ کیسی دی ہے؟ امانت ہے یہ۔ جیسے امانتیں دیا کسی مسافر کو کہ دیکھو یہ لے جاؤ اور فلاں فلاں ہیں، ان کو اتنا اتنا دے دینا۔ امانتیں دیتے ہیں مسافروں کو کہ جا رہے ہو کہ ہاں کہ وہاں ہمارے رشتے دار ہیں، ان کو یہ چیز دے دینا، تو وہ اس کے بعد امانت ہے تاکہ وہاں جا کے پہنچا دے اس کو۔ یہ نہیں کہ اس کو کھا جاوے، تم کھانے کے لیے دیے، یہ کھانے کے لیے نہیں دی ہیں، یہ تو امانتیں ہیں۔ ہاں تو ہر آدمی امانت دار رہے، اور امانت داری سکھانے کے لیے ایمان دیا ہے۔ اب آیا کلمہ لا الہ الا اللہ۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایمان اس لیے آیا تاکہ دنیا کے تمام سامانوں میں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں؟ ہم امین ہیں، امانت دار ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت اللہ، اس آدمی کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے۔